ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وكريمنا ورحمنا ورحيمنا وحريصنا وأنيسنا وجميلنا وجمالنا ودليلنا وحجتنا وقبلتنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وقاسمنا وكاملنا وحاشرنا وعاقبنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومخدومنا ومعصومنا ومحبوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وقلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأتموا الحج والعمرة لله آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قصیدہ بردہ شریف کا ایک شعر مل کے ذوق و شوق محبت کے ساتھ پڑھیں تاکہ محفل میں ذوق و شوق پیدا ہو.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسيء الكرام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا سید یا رسول نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، حق چاہے نعرہ غوثیہ. یا موس آسم تسلیم. عالی وقار دوست بزرگ، میرے پروردگار کا لاکھوں کروڑ احسان ہے کہ اس پاک ذات نے ایک بار دوبارہ ہمیں جمعے کا دن نصیب فرمایا، اور پھر اس جمعے کے دن ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں، اپنے رب باری تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک اجتماع کے طور پہ اکٹھے ہوئے. ہر جمعے آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جمعے کے دن میرا پروردگار امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، یعنی ہمارا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمتوں و برکتوں کا نزول فرماتا ہے. جو آج کے دن میرا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما رہا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، ہمارا کوئی مقام، ہماری کوئی قدر و منزلت نہیں، بس یہ میرے رب کا کرم، میرے کونین کے والی کا صدقہ، میرے غوث پاک سرکار کی نظر ہے کہ میرا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما رہا ہے. سچائے ہمارا رب، سچائے ہمارا خالق، سچائے ہمارا مالک، اور سچے میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو خالق حقیقی سے ملوایا اور لوگوں کو بتایا، لوگوں عبادت کرو تو میرے پروردگار کی کرو، لوگوں ذکر کرو تو میرے پروردگار کا کرو، لوگوں یاد کرو تو میرے پروردگار کو کرو. وہی معبود برحق، وہی ہم سب کا پروردگار، ہم سب کا رب باری تعالی اور نظام ہستی چلانے والا. حمد و صلات کے بعد عالی وقار دوست بزرگوں، موقع کی مناسبت سے مقتضائے حال کے مطابق اپنے بابا کے حکم سے ایک موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. جس نقطے کو سرنامہ کلام بنانے جا رہا ہوں وہ نقطہ حج کی فضیلت ہے. وہ حج جسے ادا کرنے کے لیے پوری دنیا سے امت مسلمہ، سرکار کی امت حج ادا کرنے کے لیے
بیت اللہ کی سرزمین پر اکٹھی ہوئی، جس کا اس سال بلاوا آیا وہ بیت اللہ کی جانب لبکا اور اس مقام پر جا کر بیت اللہ کی زیارت کی۔ جناب عالی اللہ رب العزت کلام خدا میں فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، لوگوں حج اور عمرہ اللہ رب العزت کے لیے ادا کرو۔ رب حکم دے رہا ہے کسے؟ جو طاقت رکھتا ہے، جو استطاعت رکھتا ہے رب کے گھر کے جانے کی، رب حکم دے رہا ہے کہ میرے گھر آؤ اور حج اور عمرہ ادا کرو۔ جناب عالی میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو مسلم شریف میں نقل کیا۔ میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کے پر اتنی استطاعت ہے اور کوئی شخص طاقت رکھتا ہے حج ادا کرنے کی، اور وہ طاقت رکھنے کے باوجود حج ادا نہیں کرتا، سرکار نے فرمایا کہ پھر وہ نصرانی ہو کر مرے، یعنی عیسائی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ جناب عالی آج کتنے لوگ ہیں جنہیں رب نے نوازا ہے، طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے حج ادا کرنے کی، لیکن جناب عالی جاتے نہیں۔ کیوں؟ جناب عالی ایک وہم ہے، جائیں گے مال کم پڑ جائے گا، ارے حج ادا کرنے جائیں، اتنا پیسہ لگا کر جائیں، اتنے پیسے سے بندہ کوئی کاروبار اور کر لے، پراپرٹی خرید لے، اسی پیسے کو اپنے پاس جمع کر لے، یہ پیسے ہم خرچ کریں۔ ایسے لوگوں کے لیے سرکار نے فرمایا کہ یہ طاقت رکھنے کے باوجود جب حج ادا نہیں کرتے تو مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں کہ یہ لوگ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ دوسرے مقام پر میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ کیسے؟ سرکار نے فرمایا کہ جب بندہ عمرہ کر کے آتا ہے اور اس سے جناب عالی گناہ ہوتے چلے جاتے ہیں، وہ گناہ جو اسے معلوم ہی نہیں ہوتے، جانے انجانے میں گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اور پھر جب دوسرا عمرہ کرتا ہے، سرکار نے فرمایا پہلے عمرے اور دوسرے عمرے کے درمیان جو گناہ اس بندے سے ہوئے، یہ دونوں عمرے اس کا کفارہ ہے جو لا علمی سے اس سے گناہ ہو گئے۔ پھر سرکار نے فرمایا اور حج مبرور یعنی مقبول حج، مقبول حج کا سرکار نے فرمایا کوئی اجر نہیں ہے، مقبول حج کا کوئی ثواب نہیں ہے، مگر ہاں مقبول حج مبرور کا اجر اور ثواب یہ ہے کہ حج مقبول جو کرے گا اسے رب جنت جیسے اجر سے نواز دے گا۔ جناب عالی اتنا بڑا اجر کس کے لیے؟ حج مبرور ادا کرنے والے کے لیے۔ کون سا حج ادا کرنے والے کے لیے؟ وہ حج جناب عالی جو قبول کر دیا جائے، جو رب مقبول بنا دے، اسے کوئی اور اجر نہیں ملے گا، لیکن ہاں جنت اس کے لیے لکھ دی جائے گی۔ لیکن جناب عالی آج کسے معلوم ہے دنیا حج ادا کرنے جاتی ہے، حج ادا کر کے آتی ہے، کسے معلوم کہ رب نے حج قبول کیا نہ کیا، رب نے حج مبرور کا ثواب دیا نہ دیا، رب نے حج مقبول بنایا یا نہیں بنایا، یا جیسے حج ادا کرنے گیا تھا ویسے ہی
واپس لوٹ کر آ گیا۔ جناب عالی اس بارے میں کسی کو جناب عالی پتہ نہیں۔ مسلم شریف میں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو نقل کیا۔ میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی جب حج ادا کرنے جاتا ہے، حج ادا کرنے والا رب کا مہمان ہوتا ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں حج ادا کرنے والا رب کا مہمان ہوتا ہے، یعنی جس کا اس سال بلاوا آیا بیت اللہ کی جانب جو گئے وہ رب کے مہمان ہیں۔ پھر سرکار نے گفتگو کلام جاری رکھا، سرکار نے فرمایا اور رب حاجیوں کا میزبان ہوتا ہے، حاجی رب کے مہمان ہوتے ہیں اور رب ان کا میزبان ہوتا ہے۔ پھر سرکار نے گفتگو کلام جاری رکھا، سرکار نے فرمایا کہ جو حاجی حج ادا کرنے آتا ہے وہ جو دعا مانگتا ہے رب اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، رب اس کی دعا کو مقبول بناتا ہے، یعنی اپنے مہمان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ پھر سرکار نے گفتگو کلام جاری رکھا، سرکار نے فرمایا یہاں تک کہ حاجی کو رب مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، حاجی جو دعا مانگتا ہے رب اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہاں حاجی کے منہ سے دعا نکلے، حاجی کے لبوں سے الفاظ نکلے، ان الفاظوں کو رب قبول اور مقبول بناتا چلا جاتا ہے۔ جناب عالی اس مقام پر ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، کیا ہر حاجی کو رب مستجاب الدعوات بنا لیتا ہے؟ کیا ہر حاجی جناب عالی جو دعا مانگے گا رب قبول کرتا چلا جائے گا، رب مقبول بناتا چلا جائے گا؟ نہیں جناب عالی، جو رب کی رضا کے لیے، سرکار کی شفاعت کے لیے صدقے دل سے جو حج ادا کرنے جائے صرف وہی مستجاب الدعوات بنتا ہے، اور ایسا مستجاب الدعوات بنتا ہے، ایسا مستجاب الدعوات بنتا ہے کہ بس وہ مانگتا چلا جاتا ہے اور رب نوازتا چلا جاتا ہے۔ جناب عالی رب پھر اسے ایسا مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اس فرمان کو بخاری شریف اور مسلم شریف میں نقل کیا۔ فرمان کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا جو حاجی حج ادا کرنے آئے اور گناہ کے ارتکاب سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، حاجی اپنے آپ کو گناہوں کے کام سے بچا کر رکھے اور اپنی زبان پر کنٹرول رکھے، سرکار نے فرمایا ایسا حاجی جب حج ادا کر کے اپنے وطن کی جانب جاتا ہے تو اللہ رب العزت ایسے حاجی کو، کیسے حاجی کو جو گناہوں سے بچا رہے، اپنی زبان کو لگام دے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے، ایسے حاجی کو سرکار نے فرمایا اور رب اپنے گھر سے ایسا کر کے بھیجتا ہے جیسے ابھی وہ اپنی ماں کے بطن سے، اپنی ماں کے پیٹ سے اس کی ولادت ابھی ہوئی ہو، جیسے ابھی اس نے اپنی ماں کے بطن سے جنم لیا ہو، ایسے اس حاجی کو کر کے پاک اور صاف بھیجتا ہے جو اپنی زبان کو لگام دے حج کے دوران اور گناہوں سے بچا رہے، رب اسے ایسا پاک اور شفاف کر کے اپنے وطن کی جانب بھیجتا ہے۔ اور ایک آج ہم ہیں جناب عالی، آج 10 گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد جب بیت اللہ کی سرزمین پر پہنچتے ہیں، ذرا سی کوئی رکاوٹ آ جائے، ذرا سا جناب عالی کوئی تکلیف ہو جائے، کوسنے لگ جاتے ہیں، ارے دیکھو حج ادا کرنے جا رہے تھے، ارے دیکھو رب کے پاس جا رہے تھے، رب تو دیکھ رہا
لوگ ہیں اسی کے پاس آ رہے ہیں، پھر بھی یہ تکلیف آئی، پھر بھی ایسے ہو گیا، پھر بھی ویسے ہو گیا۔ کتنے سفر کے لیے 8 یا 10 گھنٹے کا سفر ہے جناب عالی اپنے وطن سے رب کی سرزمین پر انسان پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی جناب عالی ہمارے گلے اور شکوے ختم نہیں ہوتے۔ آئیں حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت شقیق بلخی فرماتے ہیں کہ میں حج ادا کرنے کے لیے نکلا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا جو آپائج ہے، عام الفاظ میں کہہ دیا جائے لنگڑا لولا معذور ہے۔ جناب عالی شقیق بلخی فرماتے ہیں ایسا آپائج ہے کہ اپنے جسم کو گھسیٹتا ہوا سفر طے کر رہا ہے۔ شقیق بلخی فرماتے ہیں جب میں نے ایسے شخص کو دیکھا، پوچھا اے بندہ خدا کہاں کا سفر کیا جا رہا ہے، کس مقام کے لیے سفر طے کیا جا رہا ہے؟ شقیق بلخی فرماتے ہیں رب کا بندہ مجھ سے عرض کرتا ہے حضور بیت اللہ کی جانب حج ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ شقیق بلخی فرماتے ہیں حیران پریشان ہو کر تعجب کی نگاہ سے جب اس آپائز بندے کو دیکھا، شقیق بلخی فرماتے ہیں پھر میں نے پوچھا اے بندہ خدا بتا تو صحیح کتنا عرصہ ہو گیا ہے سفر کرتے کرتے؟ عرض کرنے لگا اللہ کے ولی، اللہ کے دوست شہر سمرقند سے نکلا تھا بیت اللہ کی سرزمین کے لیے، 10 سال کا عرصہ گزر چکا ہے سفر کر رہا ہوں، 10 سال کے عرصہ ہے کہ سفر کیے جا رہا ہوں، 10واں سال ہے اور اس سال حج ادا کروں گا۔ شقیق بلخی فرماتے ہیں حیران پریشان ہو گیا، تعجب کی نگاہ سے آپائج کو تنکنے لگا۔ جناب عالی شقیق بلخی کو وہ آپائج شخص کہنے لگا اے اللہ کے ولی یہ نہ دیکھیں جانے والا کون ہے، یہ دیکھیں بلانے والا کون ہے۔ کس ذات نے مجھے بلایا ہے؟ اس ذات نے میرے نصیب میں بلاوا لکھا ہے جو 10 سال بعد ادا ہونے جا رہا ہے۔ 10 سال کا سفر طے کر کے وہ بلاوا آج میں ادا کرنے جا رہا ہوں جناب عالی، اور ایک آج ہم ہیں 8-10 گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد ذرا سی کوئی تکلیف کوئی رکاوٹ آ جائے کوسنے لگ جاتے ہیں، ارے ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، اللہ کے گھر پہ تو جا رہے تھے، دیکھ تو رہا تھا اپنے مفاد سے نہیں آ رہے، تیرے گھر کی زیارت کرنے آ رہے ہیں، پھر بھی ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا جو اپنی زبان کو لگام دے حج کے دوران اور گناہ کے ارتکاب سے بچے، وہ اپنے وطن واپس ایسے جاتا ہے جیسے ابھی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو، اس کی ولادت ماں کے پیٹ سے ابھی ہوئی ہو۔ کیسے بندوں کے لیے یہ فرمان سرکار نے فرمایا، ایسے بندوں کے لیے جیسے حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالی عنہ جس شخص سے ملاقات کی، ایسے بندوں کے لیے سرکار نے یہ فرمان ارشاد فرمایا۔ جناب عالی ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا ہمارا حج ادا کر کے مقبول بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس کے باوجود جناب عالی ہم زبان ایسے چلا رہے ہوتے ہیں جیسے یہ ہمارا وطن ہے، ہمارا ملک ہے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں حج ادا کرنے کے لیے گیا، آپ فرماتے ہیں جس سال میں حج ادا کرنے گیا، آپ فرماتے ہیں حج ادا کرنے کے بعد رب سے عرض کی، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، آپ فرماتے ہیں رب سے عرض کی ربا تیرا در دیکھنے کے لیے
تیرا گھر دیکھنے کے لیے لاکھوں لوگ آئے، ربا کیا تو نے لاکھوں لوگوں کا حج قبول کر لیا؟ ربا جو جو لوگ تیرے گھر پہ حج ادا کرنے آئے کیا تو نے سب کا حج قبول کر دیا؟ مالک بن دینار فرماتے ہیں غیر سے آواز آئی، ہاں مالک بن دینار، جس نے اس سال حج ادا کیا سب کا حج رب نے قبول کر دیا، سوائے ایک کے، ایک کا حج قبول نہیں ہوا، باقی اپنے سارے بندوں کا حج کو قبول کر دیا۔ ربا بتا اپنے دوست کو، بتا اپنے ولی کو، کس کا حج قبول نہیں کیا؟ مالک بن دینار فرماتے ہیں رب نے فرمایا اے مالک بن دینار، محمد بن ہارون بلخی کا حج قبول نہیں ہوا۔ کیوں قبول نہیں ہوا؟ بس قبول نہیں کیا۔ جناب عالی حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ جب رات گزری صبح کی روشنی پھوٹی، حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں پوچھتا چلا گیا کہ شہر بلخ کے لوگوں کے خیمے کہاں لگے ہیں، شہر بلخ کے لوگ کہاں آباد ہیں؟ یہ تو آج فیسلٹیز موجود ہیں، آج سہولتیں موجود ہیں، 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل آج موجود ہیں۔ اس زمانے میں جناب عالی ملک الگ الگ وطنوں والے، الگ الگ ملکوں والے، الگ الگ مشہور شہروں والے جناب عالی اپنے الگ الگ خیمے لگایا کرتے تاکہ معلوم ہو جائے ایران والے جو حج ادا کرنے آئے ہیں یہاں ہیں، عراق والے یہاں ہیں، شہر بخارا والے یہاں ہیں، دمشق والے یہاں ہیں، سمرقند والے یہاں ہیں۔ جناب عالی مالک بن دینار فرماتے ہیں میں لوگوں سے پوچھتا چلا گیا کہ لوگوں بتاؤ کہاں ہیں بلخ کے لوگ، کہاں بلخ کے لوگوں نے خیمے لگائے ہیں؟ مالک بن دینار فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا فلاں مقام پر بلخ کے لوگوں نے خیمے لگائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب میں بلخ کے خیموں کی جانب آیا میں نے بلخ کے لوگوں سے پوچھا اے بلخ کی رعایا، اے بلخ کے رہنے والوں بتاؤ محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ مالک بن دینار فرماتے ہیں جب میرے لبوں سے محمد بن ہارون بلخی کا نام نکلا تو لوگ آگے چونک کر مجھ سے کہتے ہیں آپ تو اللہ کے ولی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آپ تو ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو رب کے قریب ہیں، ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو ساری رات عبادت میں گزار دیتے ہیں، ساری رات ذکر و اذکار میں گزار دیتے ہیں، ساری رات رب کو منانے میں گزار دیتے ہیں، آپ تو ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو سارا دن روزے سے رہتے ہیں، ساری رات رب کی عبادت میں لگا دیتے ہیں۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں اسی وقت میں نے رب سے عرض کی ربا ایک طرف خالق تو ہے دوسری طرف مخلوق ہے، خالق تو کہتا ہے حج قبول نہیں کیا، مخلوق کہتی ہے اتنا رب کے قریب ہے، اتنا رب کے قریب ہے، اتنا رب کے قریب ہے کہ ساری رات عبادت میں گزار دیتا ہے، ساری رات تجھے منانی گزار دیتا ہے، ساری رات تیرے ذکر میں گزار دیتا ہے، سارا دن روزے سے رہتا ہے۔ ربا خالق یعنی خالق تو کہتا ہے کہ لوگ حج قبول نہیں کیا، مخلوق کہتی ہے بڑا نیک ہے، خالق تو بتا تیری مانو یا پھر مخلوق کی مانو تو پھر کس کی مانو؟ جناب عالی مالک بن دینار فرماتے ہیں دل نے کہا جا ملاقات تو کر لے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں جب میں محمد بن ہارون بلخی کے خیمے میں داخل ہوا میں نے محمد بن ہارون بلخی کو رب کی عبادت میں مشغول پایا، رب کی عبادت میں مستغرق پایا۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں محمد بن ہارون بلخی جب عبادت سے فارغ ہوئے میں نے سلام کیا السلام علیکم، آپ فرماتے ہیں محمد بن ہارون بلخی نے جواب دیا، جواب کیا دیا؟ وعلیکم سلام یا مالک بن دینار۔ جناب عالی مالک بن دینار فرماتے ہیں حیران پریشان ہو گیا، آج محمد بن ہارون بلخی سے پہلی ملاقات ہے اور پہلی ملاقات کے باوجود محمد بن ہارون بلخی میرا نام بھی جانتے ہیں، ارے میرے نام کو تو رہنے دیا جائے، میرے والد کے نام کا بھی انہیں پتا ہے، میرے والد کے نام کو بھی جانتے
بولتے ہیں ارے رب کے اتنے قریب ہے پھر بھی رب نے ان کے حج کو قبول نہیں کیا. خالق تو بتا تیری مانو یا پھر تیری مخلوق کی مانو تو پھر کس کی مانو. مالک بن دینار فرماتے ہیں میں نے عرض کی اے محمد بن ہارون بلخی بتائیں نا حج کیوں نہیں قبول کیا گیا آپ کا. مالک بن دینار سے محمد بن ہارون بلخی کہتے ہیں مالک بن دینار اس بار تمہیں پیغام دے کر رب نے بھیج دیا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا. مالک بن دینار پریشان نہ ہو, یہ کوئی پہلا سال نہیں جو میرا حج قبول نہیں کیا گیا, 24 سال سے حج ادا کرنے آ رہا ہو. اے مالک بن دینار صفا اور مروہ کی سعی کرتا ہو, رمی الجمرات پر جا کر شیطان کو کنکریاں مارتا ہو, مزدلفہ کے مقام پر جاتا ہو, عرفات کے مقام پر جاتا ہو, اس کے بعد مقام ابراہیمی پر نفل ادا کرتا ہو, الوداعی جب طواف کرتا ہو رب کی طرف سے ندا آتی ہے, آواز آتی ہے اے محمد بن ہارون بلخی اس سال بھی تیرا حج قبول نہیں کیا گیا. اے مالک بن دینار یہ پہلا سال نہیں 24 سال ہو چکے ہیں, 24 سال سے لگاتار آ رہا ہو لیکن حج کو قبول نہیں کر رہا. رب مالک بن دینار فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور بتائیں نا کیوں نہیں حج قبول کیا جاتا, 24 سال سے آ رہے ہیں حج کو قبول نہیں کیا جا رہا. محمد بن ہارون بلخی رب کے تو قریب ہیں, رب کے ولی ہیں, لیکن پھر بھی حج قبول نہیں کیا جاتا. بتائیں نا کیوں نہیں کیا جاتا. اے مالک بن دینار رہنے دو اس بات کو, اگر یہ بات بتا دی تو تم بھی مجھ سے نفرت کرو گے. نا محمد بن ہارون بلخی بتائیں کیوں آپ کا حج قبول نہیں کیا جاتا. مالک بن دینار اگر سننا چاہتے ہو, سننے کی طاقت رکھتے ہو تو سنو مالک بن دینار. مالک بن دینار میں تو رب کے قریب کسی وجہ سے ہوا ہوں. مالک بن دینار میں شرابی تھا, شراب کے نشے میں دت رہتا تھا. مالک بن دینار ایک دن رمضانوں کا مہینہ تھا, شراب کے نشے میں محمد بن ہارون بلخی اپنے گھر میں ڈرمکتا ہوا ڈولتا ہوا داخل ہوا. میری ماں افطاری کے لیے روٹیاں پکا رہی تھی. جب میری ماں نے رمضان کے مہینے میں مجھے اس حالت میں دیکھا, شراب نشے کی حالت میں دیکھا, میری ماں نے مجھ سے کہا اے بے غیرت بے شرم انسان غیرت کر لے, اس مہینے کے تقدس کا تو خیال رکھ دے. مالک بن دینار مجھ سے رہا نہ گیا, مجھے پتا نہیں کیا ہوا, میں نے اپنی ماں کو دے تھپڑ مارا. جب میں نے اپنی ماں کو تھپڑ مارا مالک بن دینار اس کے بعد مجھے نہیں پتا چلا کیا ہوا. مالک بن دینار اگلے دن جب میرا نشہ اترا, میری بیوی اس کمرے میں آئی جس کمرے میں مجھے قید کیا گیا تھا, جس کمرے میں مجھے بند کیا گیا تھا. مالک بن دینار میری بیوی آئی اور اپنے کپڑے نکالنے لگی, کپڑے نکال کر صندوقچی میں ڈالنے لگی. صندوقچی بنائی, صندوقچی میں کپڑوں کو ڈالا گیا. مالک بن دینار فرماتے ہیں مالک بن دینار سے محمد بن ہارون بلخی فرماتے ہیں اے مالک بن دینار میری بیوی نے صندوقچی بنائی, صندوقچی میں کپڑوں کو ڈالا. میں یہ سارا ماجرا اور واقعہ دیکھ رہا ہوں. میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیا ماجرا ہو گیا ہے, کیا معاملہ ہو گیا ہے, کہاں جا رہی ہو. میری بیوی مالک بن دینار مجھ محمد بن ہارون بلخی سے کہنے لگی میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی جو اپنی ماں کا قاتل ہو. پھر مجھے میری بیوی نے بتایا کہ تو شراب کے نشے میں دت آیا, تیری ماں نے ایسا کہا, تو نے اپنی ماں کو جب تھپڑ مارا, تیرے تھپڑ مارنے کی وجہ سے اس سبب سے تیری ماں جلتے ہوئے تندور میں گر گئی, اور جلتے ہوئے تندور میں جب تیری ماں گری تو تیری ماں ہلاک ہو گئی, تیری ماں پر موت طاری ہو گئی. سبب کون بنا؟ سبب تیرا تھپڑ بنا.
سنا مالک بن دینار تو محمد بن ہارون بلخی تو اپنی ماں کا قاتل ہے۔ اے مالک بن دینار جب میں نے سنا کہ شراب کے نشے میں نے اپنی ماں کو تھپڑ مارا، اس تھپڑ کی وجہ سے میری ماں تندور میں گئی اور میری ماں پر موت طاری ہو گئی، مالک بن دینار اسی وجہ سے مجھ محمد بن ہارون بلخی نے اپنے اس ہاتھ کو جڑ سے کاٹ دیا جس ہاتھ سے میں نے ماں کو تھپڑ مارا تھا۔ مالک بن دینار رب کو بڑا منایا، اتنا منایا، اتنا منایا، اتنا منایا کہ اولیاء کی صفوں کو پار کرتا چلا گیا، لیکن رب ایک ہے جو ماننے کو تیار ہی نہیں، جو کرتا ہو رب قبول ہی نہیں کرتا۔ مالک بن دینار 24واں حج ہے، 24 سال سے لگاتار حج ادا کر رہا ہو لیکن قبول ہی نہیں کر رہا۔ حج ادا کرنے کے بعد الوداعی طواف جب کرتا ہو کوئی نہ کوئی رب کا پیغام لے آتا ہے، محمد بن ہارون بلخی اس سال بھی تمہارے حج کو قبول نہیں کیا گیا۔ جناب عالی مالک بن دینار نے جب یہ سنا رکھ کے تھپڑ محمد بن ہارون بلخی کو مارا اور فرمایا ماں کے نافرمان کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے ہے۔ جناب عالی مالک بن دینار فرماتے ہیں جب اپنے خیمے میں آیا اور رات ہوئی، آپ فرماتے رات کو میری ظاہری آنکھ بند ہوئی، آپ فرماتے میری ظاہری آنکھ لگی، آپ فرماتے میری قسمت نے انگڑائی لی، میرے مقدر جاگ اٹھے، میرے نصیب چمک اٹھے۔ محمد بن مالک بن دینار فرماتے ہیں مجھے خسرت خوبہ، سیاہ لامکا، ناسش ہر دو جہاں، میرے سرتاج، آپ سب کے سرتاج، صاحب معراج، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ مالک بن دینار فرماتے جب مجھے سرکار کا دیدار نصیب ہوا میں خواب میں ہی سرکار کی قدم بوسی کے لیے گیا، سرکار کی قدمین شریفین چوم کر عرض کی یا رسول اللہ کس طرح آئے ہیں، حکم کیجئے۔ سرکار نے فرمایا اے مالک بن دینار اتنا بڑا کس نے کر دیا ہے کہ اب فیصلے تو کرے گا، تو نے کیوں محمد بن ہارون بلخی کو تھپڑ مارا؟ میں نے عرض کی سارا ماجرا سرکار کے آگے رکھا، سرکار نے فرمایا مالک بن دینار مجھے معلوم ہے محمد بن ہارون بلخی نے ایسے ایسے کیا ہے، آگے بھی تجھے بتاتا ہوں کیا ہونے جا رہا ہے۔ مالک بن دینار مجھ محمد کو رب نے بتایا ہے کہ صبح محشر کا میدان لگے گا، صبح محشر کا جب میدان لگے گا مالک بن دینار اس میدان میں محمد بن ہارون بلخی کو رب کی عدالت میں لایا جائے گا، رب حکم دے گا ماں کا قاتل ہے جہنم کی جانب لے جایا جائے۔ مالک بن دینار محمد بن ہارون بلخی کو جب جہنم کی جانب لے جایا جائے گا ماں رب کی عدالت میں حاضر ہوگی، ربا میں اپنے قاتل اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہو، پھر رب فرمائے گا اگر تو ایک ماں ہو کر اپنے بیٹے کے قتل کو تو خود معاف کرتی ہے تو میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں، میں ہر حج کا، ہر عمرے کا، ہر عبادت کا، حقوق اللہ کا، حقوق العباد کا اجر و ثواب مالک بن دینار محمد بن ہارون بلخی کو دے کر اسے جنت کی جانب روانہ کرتا ہوں۔ جناب عالی محمد بن ہارون بلخی کی ایک خطا کی وجہ سے 24 سال کا حج قبول نہیں کیا گیا اور ایک آج ہم ہیں حج ادا کرنے جاتے ہیں، کس لیے جناب عالی ایک ہی مفاد ہوتا ہے، کل کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکے ہم نے حج ادا کیا ہے، دوسرا مفاد جناب عالی لگاتار حج اس وجہ سے ادا کرتے ہیں کل کو کہہ سکے بھائی کوئی سال ایسا نہیں تھا جو ہم حج کے لیے روانہ نہیں ہوئے، اور جناب عالی تیسرا مفاد کہ ہمارے نام کے ساتھ حاجی کا ٹائٹل لگ جائے، ہمارے نام کے ساتھ حاجی کا لقب لگ جائے۔ جناب عالی حج ادا کرو تو ایسا ادا کرو رب العزت اپنی بارگاہ میں مقبول بنا دے، حج مبرور کا ثواب عطا کرے۔ آئیں جناب عالی امام احمد رضا خان کے پاس چلتے ہیں، تڑپ ہو تو ایسی ہو جناب عالی آپ رو رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، آپ کی زوجہ نے آپ سے پوچھا اے حامد کے بابا روتے کیوں ہو؟ آپ نے فرمایا مدینے کی طرف
تڑپ ستا رہی ہے، مدینے کی یاد رلا رہی ہے، سرکار کا در یاد آ رہا ہے، سرکار کا گھر یاد آ رہا ہے۔ آپ کی زوجہ نے آپ سے عرض کی، اے حامد کے بابا، رب نے نوازا ہے، اس سال دوبارہ حج پہ چلے جائیں۔ نہ حامد کی ماں، ہم اپنی ماں کے فرما بردار ہیں، ہمارے گھر پہ ہماری ماں کا حکم چلتا ہے۔ حامد کی ماں، اس سال ہمارے بھائی حسن رضا کی باری ہے، اس سال ہمارے بھائی حج ادا کرنے جائیں گے۔ آپ کی والدہ نے آپ کو بلایا، فرمایا احمد رضا، حسن رضا کے لیے انتظام کیا جائے، سفینے میں جا کر حسن رضا کا نام لکھایا جائے۔ اعلی حضرت علیہ رحمہ اپنے بھائی کے لیے بندوبست کیا، تیاری کی۔ تیاری کرنے کے بعد جناب عالی جب سفینے میں آپ اپنے بھائی حسن رضا کو لے جانے لگے، ہر حاجی جو حج ادا کرنے جا رہا ہے سب سے امام احمد رضا خان ملتے ہیں، کان میں کہتے ہیں سرکار کے در پر جانا، کہنا کملا تڑپ رہا ہے، پاگل آپ کی یاد میں ستا رہا ہے، کملے کو بلا لیجئے۔ سب کہنے لگے احمد رضا سفینہ اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک احمد رضا ہمارے ساتھ نہیں جائے گا۔ آپ نے فرمایا تم میری وجہ سے نہیں جاؤ گے اور میں اپنی ماں کی وجہ سے نہیں جا سکتا، میری ماں کا حکم نہیں ہے۔ جب اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی جناب عالی آپ گھر پر آئے، آپ کی والدہ جناب عالی آپ سے فرمانے لگی، ماں جناب عالی نفس شناس ہوتی ہے، ماں جناب عالی عام الفاظ میں کہہ دیا جائے آج کے دور کے مطابق ماں اسکیننگ مشین ہے، آج کے دور کے مطابق کہہ دیا جائے ماں جناب عالی گوگل ہے، اپنی اولاد کے بارے میں ہر چیز جانتی ہے۔ آپ کی والدہ آپ کو دیکھ کر فرمانے لگی احمد رضا کملا ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے، جا در رسول پر اور تو لوگوں سے کہتا ہے تیرا سلام دے، تو جا کر رسول اللہ کو اپنی ماں کا سلام پیش کرنا۔ جناب عالی اعلی حضرت بلاوا ہو تو ایسے ہوتا ہے، طرف ہو تو بلاوا آ ہی جاتا ہے، اسباب نہیں جناب عالی، طرف ہونی چاہیے، طرف سے بلاوا خود آتا ہے۔ جناب عالی آپ فرماتے ہیں جب میں حج ادا کرنے گیا آپ کے ساتھ جناب عالی آپ کے خلیفہ ضیاء الدین مدنی بھی موجود تھے، آپ کے خلیفہ نے حج ادا کیا، آپ نے اپنے خلیفہ سے فرمایا ضیاء الدین مدنی چلو در رسول پر چلیں، چلو مدینے چلیں۔ ضیاء الدین مدنی فرماتے ہیں کہ جب ہم در رسول پر حاضر ہوئے اپنے خیمے میں موجود تھے، میرا پیر مرشد رو رہا ہے، روتا 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 گریہ وزاری کرتا چلا جا رہا ہے۔ آپ کے خلیفہ ضیاء الدین مدنی اعلی حضرت سے عرض کرتے ہیں حضور اب تڑپ کی سیس کی، اب تو در رسول پر حاضر ہو چکے ہو، پہلے تو بلاوا نہیں تھا اب تو بلاوا آ گیا ہے، اب تڑپ کیسی ضیاء الدین، اب تڑپ ایسی، پہلے تو بلاوا نہیں تھا بلاوا مل گیا، اب حضور کو بے نفسی ہی بذاتی ہی دیکھنا چاہتا ہو، اب تڑپ ہے سامنے سرکار ہو، سرکار کا دیوانہ اپنی آنکھوں سے سرکار کو تنکتا رہے۔ ضیاء الدین مدنی فرماتے ہیں حیران پریشان ہو کہ میرا پیر مرشد کیا سے کیا کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور فرماتے ہیں تہجد کا وقت ہے، میرے پیر مرشد نے میرے ہاتھ تھاما، تیرے رسول پر حاضری ہوئی، میرا پیر مرشد مجھ سے فرماتا ہے اے ضیاء الدین وہ دیکھو مصر کا بادشاہ، وہ دیکھو ایران کا بادشاہ، عراق کا بادشاہ، دمشق کا حکمران، یہ سارے حکمران میرے سرکار کے در کے غلام ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پھر میرا پیر و مرشد مجھ سے کہنے لگا اے ضیاء الدین تیرا مرشد کتنا بڑا ہو گیا ہے کہ سرکار کا دیدار کرنا چاہتا ہے، اے ضیاء الدین بتا تو صحیح تیرے پیر و مرشد کی آنکھوں کا وضو ہے، تیرے پیر و مرشد کی پلکوں کا وضو ہے، تیرا پیر و مرشد جب رب کا تیرا پیر و مرشد جب رسول اللہ کا دیدار
دیدار کرنا چاہتا ہے، تیرے پیر و مرشد کی آنکھوں کا وضو ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرا پیر و مرشد روتا رہا، عرض کرتا رہا۔ ضیاء الدین مدنی فرماتے ہیں میں نے دیکھا در رسول کے دروازے کھولے۔ آپ فرماتے ہیں جب در رسول کے دروازے کھولے میں نے دیکھا ایک ہستی نمودار ہوئی، اور اس ہستی کے قدمین شریفین میں میرا پیر و مرشد پڑا ہوا ہے، اور رو رو کر عرض کرتا ہے وسوء اللہ نظار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ میں اس گلی کا گدا ہوں رضا، جس گلی میں تاجدار منگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ جناب عالی طلب اعلی حضرت جیسی ہو، امام احمد رضا خان جیسی ہو، بلاوا بھی آتا ہے اور سرکار کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو حاجی حج ادا کرنے گئے ان کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، اور ہم جیسے ادنے سے ادنے غلاموں کو صرف حضور کی شفاعت نصیب فرما۔ میرے بابا کے عقیدت مند ہیں، وقار والدہ کی طبیعت ناساز ہے، دعا کریں اللہ رب العزت سرکار کے در کے صدقے ان کی والدہ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ عید کی